بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سورۃ البقرہ کے سبق میں ہم آیت نمبر 26 سے 29 تک کو پڑھیں اور سمجھیں گے۔ چلیے تو آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضتن جو مچھر ہے فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر بھی ہو فاما الذین تو وہ لوگ آمنوا ایمان لائے جو فیعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ہے اراد اللہ کا ارادہ بہذا اس سے مثلا مثال سے یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس کے ذریعے کثیرا بہت سے لوگوں کو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیرا بہت سے لوگوں کو وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا اس سے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سا لفظ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ جو لفظ پہلے گزر چکے ہیں انہیں یہاں اب ذکر نہیں کیا جائے گا، جو پہلی مرتبہ آ رہے ہوں گے ان کے ساتھ ان کی تعداد لکھی گئی ہے۔ یستحیی پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے، ان 305 مرتبہ ہے، یضرب 6 مرتبہ ہے، مثلا 22 مرتبہ ہے، بعوضۃ 1 مرتبہ ہے، فوقہا 3 مرتبہ ہے، اما 29 مرتبہ ہے، انہو 40 مرتبہ ہے، الحق 227 مرتبہ ہے، یقولون 92 مرتبہ ہے، ماذا 16 مرتبہ ہے، ارادہ 20 مرتبہ پورے قرآن میں آتا ہے، بہذا 2 مرتبہ، یضل 17 مرتبہ، کثیرا 46 مرتبہ، یہدی 51 مرتبہ، فاسقین 18 مرتبہ۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرما دے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ سچ ہے۔ واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی کیا مراد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف نافرمانوں کو۔ اللہ اس بات سے شرم یا عار محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا تو نافرمانوں ہی کو ہے۔ چلیے تو اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 27 کی جانب۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ الذين جو لوگ ينقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ سے وعدہ یا اللہ کا وعدہ من بعد اس کے بعد میثاق ہی پختہ اقرار کے پکے عہد کے ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امرا جس چیز کا حکم دیا اللہ نے بھی اس سے ان یوصل کہ وہ جوڑے رکھیں ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک وہی ہیں
ہم وہ لوگ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ ینقضون 4 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے، عہدہ 13 مرتبہ، بعدی 148 مرتبہ، میثاقہ 3 مرتبہ، یقطعون 3 مرتبہ، امارہ 7 مرتبہ، یوصل 3 مرتبہ، یفسدون 5 مرتبہ، الخاسرون 14 مرتبہ۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو خدا کے پکے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو قطع کر دیتے ہیں، ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ کہ رشتہ قرابت یعنی آپس کے تعلقات درست رکھنے کا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرنے کا، یعنی ان چیزوں اللہ نے آپس کے رشتوں کو جوڑنے کا اور زمین میں فساد سے منع کیا ہے، تو یہ لوگ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس بات کی پاسداری نہیں کرتے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی تو لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ چلیے تو اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 28 کی جانب۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کس طرح یا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان مردہ، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں دوبارہ جلا بخشے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیفا یہ 3 مرتبہ ہے، تکفرون 14 مرتبہ، امواتن 3 مرتبہ، احیاکم 2 مرتبہ، ثم 195 مرتبہ، یمیتکم 4 مرتبہ، یحییکم 5 مرتبہ، الیہ 80 مرتبہ، ترجعون 19 مرتبہ۔ کیف تکفرون باللہ، اے کافرو تم خدا سے کیسے منکر ہو سکتے ہو، کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتن حالانکہ اس حال میں کہ تم تو بے جان تھے، فاحیاکم اسی نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ چلیے تو اب بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت یعنی البقرہ سورت کی آیت نمبر 29 کی جانب۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا یا سب کچھ، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیا یا درست بنایا یا پھر ہموار کیا، 7 سماوات آسمانوں کو، وہوا اور وہ ہے، بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم خوب علم والا۔ خلق 64 مرتبہ آیا ہے، جمیعاً 49 مرتبہ آیا ہے، استوا 12 مرتبہ آیا ہے، سواہن 1 مرتبہ آیا ہے، 7 18 مرتبہ آیا ہے، سماوات 190 مرتبہ، بکلی 35 مرتبہ اور العلیم 140 مرتبہ۔ چلیے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں پیدا کی تمہارے لیے زمین میں، ثم استوى الى السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز سے علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے واسطے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ جی سید
آج کا سبق. تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں دوبارہ ملیں. السلام علیکم.